لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے. کہہ رہے مولوی کچھ کر ہی نہیں رہے، کچھ کر ہی نہیں رہے، یہ نہیں کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں. ابھی ایک بارات آئی تو ایک بوڑھا سا آدمی بڑا مولویوں کو کوس رہا، بھائی مولویوں نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ابھی یہ نہیں رکوا رہے، وہ نہیں رکوا رہے. ہم نے کہا ایک بات تو بتاؤ چاچا، جس بارات میں تم آئے اور رات کیا ہوا تھا اس کے گھر؟ بولے بڑی ڈانس پارٹی ناچی، مگر میں نہیں گیا دیکھنے. ہم نے کہا دیکھنے تو نہیں گئے، بارات میں کیوں آ گئے؟ کوس مولویوں کو رہے ہو تم، کم تو تم بھی کام نہیں کر رہے ہو. بتاؤ آپ مجھے، کم تو تم بھی نہیں ہو. تم کم سے کم یہ کہہ دیتے کہ بھئی میں نے تجھ سے کل منع کیا تھا ڈانس پارٹی نہ کر، تو نے میری دعوت قبول نہ کی، میں تیری بارات میں نہ آیا، میں نے تیری دعوت قبول نہ کی. بات ختم ہے. بھائیو کچھ تو کرنا پڑے گا، ہمیں تھوڑا سا آگے آنا پڑے گا، سپورٹ کرنا پڑے گی ان علماء کی، تھوڑی سی سپورٹ. یہ آپ کو بتائیں گے لیکن عمل تمہیں کو کرنا. یہ ڈنڈا لے کے کھڑے نہیں ہوں گے، یہ لاٹھی لے کے کھڑے نہیں ہوں گے، یہ بتا دیں گے اپنی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. آپ کی بھی ضرورت، آپ کی بھی جو ہے مطلب اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو نبھائیں. معلوم ہے مسلمان اور ایمان ہو دل میں اور اس کا بھائی غلط کام کر رہا ہے، اس کو سکون سے نیند آ جائے. ایمان یار تجھے کیسے، مطلب یہ ہے کہ سونے دے رہا، تجھے کیسے چین کی نیند لینے دے رہا؟ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اگر غلط کام ہو رہا ہے تجھے چین سے تیرا ایمان بیٹھ نہیں دے گا. یا تو روکنے کی کوشش کرے گا، تو بازوؤں سے روک دے گا، اگر بازوؤں سے روکنے کی طاقت نہیں ہوگی زبان سے مخالفت کرے گا، اور اتنی بھی طاقت نہیں ہوگی دل میں برا ڈالے گا. اور تو تینوں کام نہیں کر رہا تو پھر ایمان کا جائزہ لے یار. ایک اللہ والا ہے، نبی کا غلام، اسے کہتے ہیں مسلمان، نام ہے بایزید بستامی. کہہ دے سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ایک دن بیٹھے مرید آیا بارگاہ میں بایزید بستامی کے، کہنے لگا حضور آپ کی اس بستی میں ایک فاحشہ عورت نے ڈیرا ڈالا ہے، روزانہ کتنے نوجوان جا کے اس کے دامے فریب میں پھنستے ہیں، اپنا منہ کالا کرتے ہیں، اپنے جسم کو بیچتی ہے، جسم فروشی کا دھندا کرتی ہے. حضور ڈیرا ڈالا ہے. اتنا سنا بایزید بستانی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. مرید کہنے لگا سرکار روتے کس لیے ہے، اس میں آپ کی کیا خطا ہے؟ کہنے لگے کل قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا او بایزید یہ تو بتا تیری بستی میں ایک فاحشہ نوجوانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی تھی، تو کیا کر رہا تھا؟ تو جواب کیا دوں؟ جواب کیا؟ مجھ سے بھی پوچھ لیا میرے رب نے تو کیا کر رہا تھا، تو میں جواب کیا؟ لوگوں کو طلب جانا چاہیے. اگر تمہاری بستی میں ہر کام ہو رہا، میٹنگیں کرتے ہو، تم الیکشن کیسے جیتیں گے؟ ایک میٹنگ یہ کیوں نہیں کرتے علماء کو لے کے کہ اس برائی کو کیسے روکیں گے؟ کرو نا ایک میٹنگ. ہر چیز کا الیکشن کرتے ہو. تمہیں شریعت یاد آتی ہے مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے تو شریعت کو یاد ہی نہیں کرتے. جی جیسے ہی مرا تو اتنی شریعت یاد آ گئی، اب تو مولوی کے بغیر کفن نہیں کٹ رہا. حضرت بتاؤ کیسے کٹے گا؟ اب حضرت ہی بتا گا تو کٹے گا. حقیقت بتا رہا ہوں. جبکہ اگر الٹا سیدھا بھی کچھ کٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر تھوڑا بہت فالتو بھی کٹ گیا تو کیا ہو گیا؟ ایسا تھوڑی ہے ایمان میں کمی آ گئی. زیادہ ہوگا خلاف سنت ہو جائے گا، لیکن یہاں تو فرض کے فرض ڈکارا پڑا، کوئی مسئلہ نہیں زندگی میں. واہ واہ بہت اچھے. زندگی میں حق مارے پڑا، مال مارے پڑا، پڑوسیوں کا دعوے پڑا، کتنوں کے قرض دعوے پڑا، دلالیاں کھا گیا، کمیشنوں کے نام پہ کھا گیا، ڈکار گیا. جی جی حق بات. حرام کما کما کے لوگوں کو دے رہا، مدرسے بنوا رہا اور حج کر رہا، عمرے پہ عمرے کر رہا، لوگوں کو دکھا رہا بڑا نیک ہے. کان کھول کے سن لے، اگر غصب کیا ہوا مال جو حرام کا مال ہے اگر اسے صدقہ کرے گا نا تو سوچے گا ثواب ملے گا، ثواب نہیں ملے گا اور عذاب میں چلا جائے گا. واہ واہ. جھوٹ بول رہا ہے، کمیشنیں کھا رہا، دلالیاں کھا رہا، حرام طریقے سے کر رہا اور ہر سال عمرے پہ جا رہا، دکھا رہا ہے میں بڑا نیک ہوں. کر کتنے عمرے کرے گا؟ ابو جہل روزانہ نبی کو دیکھتا تھا کہ دیکھنے سے اسے ثواب مل گیا. کیا جملہ ہے، واہ 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 کیا جملہ ہے. میرے بھائیو
کان کھول کے سن لو، اگر آپ نے مال غصب کیا ہے، حرام کا مال ہے، یقینی طور پر حرام کا مال، یقینی طور پر، اور پھر تو اس سے حج کر رہا ہے تو یہ میں سوچ رہی ہوں مجھے ثواب مل گیا؟ ہاں نہ، جو چوتھی صورت میں بتا رہا ہوں وہ عامل الصالحات بیان کر رہا ہوں، ابھی میں نیک عمل، جو تیسری صورت ہے وتواصوا بالحق، جی چار کام کرنے والوں کو اللہ نے کہا گھاٹے سے باہر ہیں، تو اس میں تیسرا کام، چوتھے کام میں، چار کاموں میں تیسرا کام حقوق کی ادائیگی ہے۔ ہاں حقوق کی ادائیگی، معلوم ہے آپ کو؟ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا حضور ایمان کیا ہے؟ کہا ادب کا نام ایمان ہے۔ کہا ادب کیا ہے؟ کہا حقوق کی ادائیگی کا نام ادب ہے۔ سارے حقوق کی ادائیگی کا نام ادب ہے اور ادب کا نام ایمان ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے ہم تو اپنی بیٹیوں کے حصے ہی نہیں دے رہے، حصہ بیٹی کا بھی ہے معلوم ہے کہ جہیز بند کر دو، بیٹیوں کے حصے جانا شروع کر دو، جی تم بھی سبکدوش ہو جاؤ گے اور جہیز کی لعنت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور خاص کر دیہاتوں میں تو یہ رواج ہی نہیں، شہروں میں تو کسی حد تک ہے بھی، دیہاتوں میں تو بالکل ہے ہی نہیں، بالکل کھارا ڈکار سوچ رہا کہ میں نے جہیز دے دیا سب کچھ ہو گیا۔ اور میرے بھائی کان کھول کر سن لے، جہاں بیٹی کا حصہ ہے وہاں بیٹے کا حصہ ہے، وہاں بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ ان علماء سے پوچھ حضرت میرے اتنے بیٹے ہیں اتنی بیٹیاں ہیں، اب بتاؤ میں حصہ کتنا کتنا بنا لوں، کتنا کتنا حصہ دینا ہے؟ یہ علماء بانٹ کر دیں گے، تقسیم کر دیں گے، جتنا یہ بتا دیں اتنا اتنا ان کو حصے کا ان کا مالک بنا دیں، تاکہ دنیا سے تو بالکل پاک و صاف رہے۔ بہنوں کا کھا گئے، پھوپھیوں کا کھا گئے، بیٹیوں کا کھا گئے، اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو سوچنے بھائی بڑے نیک ہو گئے۔ میرے بھائیوں حقوق کی ادائیگی، ہمارے ایک استاد ہیں علامہ اکبر علی صاحب قبلہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں پڑھاتے ہیں، اللہ سلامت رکھے، بڑی نیک شخصیت۔ ایک دن میں بیٹھا یار ایسی بات کرنے لگے، مجھ سے کہنے لگے مولانا گلفام ایک دن یار میں بیٹھا تھا اور بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا اکبر علی تو بڑا اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، مگر تم نے تو وہ کام کیا ہے کہ جو شاید تو اپنے آپ کو نہیں معاف کر پائے۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے یار ایک دن میں سوچنے لگا کہ میں عشر تو نکالتا ہوں لیکن میرے گھر میں بھینسیں بھی پلتی ہیں، جانور بھی پلتے ہیں، ان کا جو چارہ بوتا ہوں چرئی برسیم وغیرہ ان کا تو میں نے عشر نکالا نہیں، چرئی برسیم کا ہے تو وہ بھی کھیتی اللہ اللہ ہے، تو وہ بھی کھیتی، ہم گیہوں بوتے ہیں گیہوں کا عشر نکال دیتے، دھان کا نکال دیتے، لیکن جو بھینسوں کا چارہ بوتے کس نے نکالا؟ کون نکال رہا ہے؟ کہنے لگے میں نے حساب لگایا کہ میں کب سے بھینسیں پال رہا ہوں، اور میں نے حساب لگایا کتنے بیگھے میں بوتا ہوں، میں نے ایک ایوریج لگائی کہ لگ بھگ کتنا ہوتا ہوگا، میں نے پورا لگا کے بولے ایک دن تو لگا، اور پورے کا حساب لگا کے میں نے پورے کا عشر یہ ہے۔ اللہ اللہ، یہاں تو حج کو جا رہے ہیں تو زکوٰۃ نکالنے ہیں، کائے کی زکوٰۃ نکالنا، وہ حج کے پیسے کی زکوٰۃ نکالنا ہوں، اور جو پہلے سے تھا وہ ان کو ڈکا نہیں رہا تھا۔ دیکھ رہے ہیں اب حج چلا تو زکوٰۃ یاد آئی سے، حج چلا تو زکوٰۃ یاد آئی، حج کے پیسے کو بات تیرا پڑا تام جھام جتنا اس کا کون نکالے گا؟ زکوٰۃ نکال کر تیار رہو، بالکل پہلے سے پھر حج جاؤ تو الگ سے زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے سے ہی آپ کا پیسہ اور مال جو ہے زکوٰۃ نکالا ہوا، سال کے سال زکوٰۃ نکالا۔